الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. نماز کے اندر جو بڑے بڑے ارکان ہیں ان میں ایک بہت بڑا رکن قرأت قرآن ہے. قرأت قرآن یہ فرائض نماز میں سے ہے. اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا حصہ پورے قرآن مجید میں سے کہیں سے بھی پڑھ لینا. کوئی چھوٹی سورت جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہو وہ پڑھ لی جائے، یا اس کے بقدر پورے قرآن مجید میں سے کہیں سے بھی 3 آیتوں کے بقدر پڑھ لیا جائے، یہ قرأت ہے. اور یہ قرأت کرنا فرض ہے. اس میں پہلا حصہ جو قرأت کا ہے سورہ فاتحہ وہ تو متعین ہے اور اس کا پڑھنا واجب ہے. اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لینا متعین نہیں، کوئی بھی سورت پڑھ لی جائے تو وہ بھی واجب ہے. اس طرح یہ قرأت کے 2 حصے ہوئے، ایک حصہ متعین اور دوسرا حصہ غیر متعین ہیں، دونوں واجب. جو قرأت قرآن کا متعین حصہ ہے یعنی سورہ فاتحہ وہ بھی واجب ہے، اور جو آگے قرأت قرآن کا غیر متعین حصہ ہے وہ بھی واجب ہے. ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی واجب رہ جائے تو سجدہ سہو لازم ہوگا. اگر ایک آدمی سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلا جائے اور آگے اس نے قرأت کا اگلا حصہ نہیں کیا تو اس پر کیا ہوگا؟ سجدہ سہو آئے گا. اور اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، آگے سے کوئی سورت پڑھ لی تو وہ واجب ادا ہوا، سورہ فاتحہ کا واجب رہ گیا. اب بھی کیا ہوگا؟ سجدہ سہو آئے گا. سجدہ سہو کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی واجب کے رہ جانے سے جو نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں سورہ فاتحہ پڑھی ہو، آگے کوئی سورت نہ پڑھی ہو، یا آگے پڑھی ہو سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو تو فرض قرأت تو ادا ہو گئی. فرض درجے کی قرأت کیا ہوگی؟ ادا ہو گئی، لیکن واجب رہ گیا. اور سجدہ سہو کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ سجدہ سہو کا تعلق صرف فرض اور واجب کے ساتھ ہے، سنتوں اور مستحبات کے ساتھ نہیں. اگر کوئی آدمی نماز کے اندر ایک یا ایک سے زائد سنتیں چھوڑ دیتا ہے تو جان بوجھ کر چھوڑے گا تو نماز ناقص ہوگی لیکن سجدہ سہو نہیں آئے گا. اور انجانے میں چھوٹ گیا تو امید ہے کہ نماز ناقص بھی نہیں ہوگی، لیکن باہر 2 صورت سجدہ سہو نہیں آئے. البتہ واجبات کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی واجب
رہ جائے، ایک یا ایک سے زائد جتنے بھی واجب رہ جائیں، سجدہ سہو ایک ہی مرتبہ ہے۔ پوری نماز میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ یا 4 واجب رہ گئے مختلف رکعتوں میں، تو آخر میں سجدہ سہو ایک ہی آئے گی۔ اور فرائض میں سے کوئی فرض رہ جائے تو سجدہ سہو سے وہ کمی پوری نہیں ہوگی۔ فرض کی صورت میں اس کی ادائیگی نماز کے اندر اگر ممکن ہے تو اس کی ادائیگی کر لی جائے، اور جب ادائیگی کریں گے تو اس میں کمی بیشی ہو جائے گی، تقدیم تاخیر۔ تو ادائیگی کی صورت میں جو فرض میں تقدیم تاخیر ہوئی اس پر بھی سجدہ سہو آتا ہے۔ مثلاً پہلی رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا، 2 سجدے فرض ہیں، اور ایک سجدہ کر کے کھڑے ہو گئے تو ایک فرض کیا ہوا؟ رہ گیا۔ اب دوسری رکعت میں 3 سجدے کرے، 2 سجدے اسی رکعت کے اور ایک سجدہ پہلی رکعت کا جو رہ گیا ہے وہ کرے، تو فرض کیا ہو گیا؟ ادا ہو گیا، لیکن اپنی جگہ سے فرض کی ادائیگی کیا ہوئی؟ مؤخر ہوئی۔ آپ نے اس میں تاخیر کی ہے، اس سجدے کو آپ نے پہلی رکعت میں کرنا تھا، آپ نے دوسری رکعت میں کیا ہے تو دیر کر دی۔ تو فرائض میں جلدی ہو جائے یا فرائض میں تاخیر ہو جائے، اس صورت میں بھی کیا آتا ہے؟ سجدہ آتا ہے۔ لہذا دوسری رکعت میں یا دوسری میں یاد نہیں رہا، تیسری میں یا چوتھی میں، آخر میں چوتھی رکعت تک اس نے سجدہ کر لیا، پہلی رکعت کا چھوٹا ہوا سجدہ نماز میں جب تک ہے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن تاخیر کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو آئے گا۔ تو فرض کے اندر تو صرف تقدیم تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو آتا ہے، واجب کے اندر واجب کے چھوٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو آتا ہے۔ اسی طرح واجب کو پورا مقرر 2 مرتبہ پڑھا جائے تو بھی سجدہ سہو آئے گا۔ یہ ضابطہ ہے سجدہ سہو کا۔ اب ایک اور ضابطہ بھی ہم سمجھ لیں کہ نماز اور حج یہ 2 ارکان اسلام ایسے ہیں کہ اس میں واجبات اور سنن دونوں چیزیں ہیں۔ باقی کسی چیز میں گویا کہ سنتیں تو ہیں لیکن واجبات نہیں ہیں۔ وضو ہے، وضو میں کوئی واجب نہیں ہے، لیکن نماز اور حج یہ 2 عبادات ہیں، 2 ارکان ہیں، اس میں واجبات بھی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے سنت اور واجب میں فرق کو بیان کیا ہے کہ سنت کیا چیز ہے اور واجب کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ واجب کا تعلق عبادت کی صورت سے ہے، واجب کے ذریعے سے عبادت کی صورت وہ مکمل ہوتی ہے، تو واجبات تکمیل صورت کا باعث ہے، اور سنت اس عبادت کی روح کی تکمیل کا باعث ہے۔ عبادت کا ایک ظاہر ہے اور ایک عبادت کا باطن ہے۔ ظاہر کی تکمیل واجبات سے ہوتی ہے، اگر واجبات میں گڑبڑ ہو تو اس کی نماز کا ظاہری ڈھانچہ کیا ہوگا؟ ناقص ہوگا۔ تو واجب کی جتنی واجبات کا اہتمام ہوگا تو نماز کا اور اس عبادت کا ظاہر مکمل ہو جائے گا، اور سنت وہ اس نماز کا جو باطن ہے، جو اس کی حقیقت ہے، اس کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اب رکوع ہے، رکوع میں ہم جائیں تو آپ کچھ بھی زبان سے نہ کہیں، آپ جھک گئے، جس کو ہم رکوع کہتے ہیں، آپ نے یہ رکوع کیا اور سر اٹھا کر واپس آ گئے، آپ کا فریضہ کیا ہوا؟ ادا ہو گیا۔ اس رکوع کے اندر جو تسبیحات ہیں وہ تسبیحات بھی سنت ہیں، اور ان کو 3 مرتبہ کہنا بھی سنت ہے۔ سبحان ربی العظیم،
سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ تسبیحات کہنا بھی سنت اور کم از کم 3 مرتبہ کہے یہ بھی سنت۔ اب اگر کسی نے یہ تسبیح کہی نہیں، رکوع کر کے اوپر آ گئے تو اس کا فریضہ کیا ہوا؟ ادا ہو گیا۔ اسٹیشن پر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، ریل گاڑی نکلنے والی ہے، تو اب اگر یہ 3-5 مرتبہ تسبیحات رکوع سجدے کی کرتا ہے تو گاڑی تو نکل جائے گی۔ تو ایسے موقع پر جب ایسی کوئی ضرورت پیش آئے، ایمرجنسی پیش آئے، تو یہ رکوع سجدے کی تسبیحات کے بغیر رکوع سجدہ کر لے تو اس کی نماز کیا ہے؟ مکمل ہے اور مختصر بھی ہو جائے گی۔ لیکن عام حالات میں اگر یہ ایسا کرے گا کہ رکوع اور سجدے کی تسبیحات نہیں کی ہیں تو اس کی نماز کا جو باطن ہے وہ ناقص ہوگا۔ نماز کی جو روح ہے اس کی تکمیل ان تسبیحات سے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اسی عبادت میں ہوگی سنتیں جس عبادت کی صورت بھی کیا ہے؟ مقصود ہے، روح بھی مقصود ہے۔ وضو ایسی عبادت ہے کہ اس کی صورت مقصود نہیں، اس کی روح مقصود ہے۔ روح کیا ہے؟ پاکیزگی، طہارت، وہ مقصود ہے۔ اس لیے آپ اگر نہر میں چھلانگ لگا دیں، باہر نکل آئے تو آپ کا وضو ہو گیا۔ آپ نے کوئی جو ہے وہ طریقے سے وضو نہیں کیا، نہر میں ڈبکی لگا کے باہر آ گئے تو آپ کا وضو غسل سب ہو گیا ہے۔ کیونکہ وضو اور غسل میں صورت مقصود نہیں، وہاں روح مقصود ہے، طہارت۔ لیکن نماز کے اندر اور حج کے اندر کیا ہے؟ روح کے ساتھ صورت بھی مقصود ہے۔ اس لیے حج اور نماز میں واجبات ہیں۔ زکوٰۃ کے اندر بھی گویا کہ صورت مقصود نہیں، اس لیے زکوٰۃ میں بھی واجبات نہیں ہیں۔ روزہ ہے، روزے میں بھی صورت مقصود نہیں تو اس میں بھی واجبات نہیں ہیں، سنتیں ہیں کیونکہ حقیقت مقصود ہے۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ تو قیام کے اندر جو فریضہ ہے وہ قراءت قرآن کا ہے، اور قراءت قرآن کا ایک حصہ متعین ہے جس کو سورہ فاتحہ کہیں گے، اور دوسرا حصہ غیر متعین ہے، پورے قرآن مجید میں سے کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی واجب ہے اور وہ بھی واجب ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سورہ فاتحہ کی جگہ بھی پورے قرآن مجید میں سے کہیں سے بھی پڑھا جا سکتا تھا، لیکن ایسا کیوں کیا کہ سورہ فاتحہ کو متعین کر دیا؟ بھئی یہی بات اللہ ہم سب پر کھول دے، اسی کو عرض کرنا تھا کہ ہم اور آپ سوچیں کہ اللہ جل وعلا نے سورہ فاتحہ کی صورت میں یہ سبب تو متعین کر دیا، ہر مرد اور عورت، جوان اور بوڑھا، عاقل بالغ نماز پڑھنے والا اس کو اپنا سبب بنائے۔ تو یہ سبب کتنا پکا ہونا چاہیے۔ اور اس سورہ فاتحہ کے جو روح ہے وہ اصل اللہ کی بارگاہ میں ایک فریاد ہے، لیکن اس فریاد سے پہلے جس کی بارگاہ میں فریاد کرنے والا ہے، پہلے اس کی حمد و ثنا بیان کی، پہلے اس کی ذات و صفات پہ اپنے ایمان کا اظہار کیا، ایمان کی تجدید کی، ایمان کا اقرار کیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ سے پہلے جو ثنا ہے وہ بھی سنت ہے، وہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر براہ راست سورہ فاتحہ شروع کر دیں تو یہ بھی جائز ہے۔ جیسے پہلے اسٹیشن کی مثال دی، ایسی کوئی ایمرجنسی کا موقع ہے تو وہاں سورہ فاتحہ کو براہ راست شروع کر دیں۔ بعض دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر تو براہ راست الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ شروع کر دیتے۔ اسی وجہ سے ثنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین یہ سبب ہے، پہلے اس کی بارگاہ میں اس کی تعریف کرو، اور تعریف کے اندر ایمان بھی ہے، تعریف کے اندر ایمان کا اظہار اور اقرار بھی ہے، اور یہ تمہارا سب سے بڑا سبق ہے کہ الحمدللہ رب العالمین
تمام تر تعریفوں کے لائق وہ ذات ہے جو اللہ ہے اور سارے کے سارے جہانوں کا وہ پرورش کرنے والا ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب سے پہلا مضمون ہے کہ جس میں بندہ اس کے ناکام ہونے کا اور اس کے فیل ہونے کا اندیشہ ہے، سب سے پہلا مضمون۔ علماء فرماتے ہیں کہ غیر مسلم کو ٹھوکر لگتی ہے شرک کے اندر کہ وہ مورتی کو سجدہ کرتا ہے، آگ کو سجدہ کرتا ہے، مخلوق کو پوجتا ہے، پتھروں کو پوجتا ہے، لیکن ایک مسلمان جو صاحب ایمان ہے اس کو ٹھوکر لگتی ہے ربوبیت میں، وہ اللہ کے سوا اور چیزوں سے پلنے کا جو ہے وہ جب وہ اس کا یقین بن جاتا ہے تو یہاں وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا سبب یہ الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے اور آپ کو اللہ کی ذات کے رب ہونے پر کتنا اعتماد ہے، نماز کے اندر ہم اس کو اپنا کتنا سبق بنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس کا چیک اپ جھوٹ سے ہوگا، اس کا چیک اپ دھوکہ دہی سے ہوگا، اس کا چیک اپ کسی کا مال ناحق اڑانے سے ہوگا، اس کا چیک اپ کسی کا حق غصب کرنے سے ہوگا۔ جس کو اللہ کے رب ہونے کا یقین نصیب ہوگا وہ کسی کا مال اور دولت اور پیسہ تو الگ، کسی کے تنکے کو بھی اپنے لیے اٹھانا وہ حرام سمجھے گا۔ مال سے مجھے نہیں پلنا، مجھے پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ کسی کی گویا کے چیز پر وہ ترچھی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ رب، اللہ کے رب ہونے کے یقین کا یہ مظہر ہو۔ کتنا آسان چیک اپ ہے، ہم اور آپ اپنا کر سکتے ہیں۔ اگر سونے کا ڈھیر ہے تو ہوتا رہے، میرے لیے تو مٹی ہے۔ ہمت بلندار پیش خدا و خلق، مسلمان کی نظر، اہل ایمان صاحب ایمان کی نظر بہت اونچی ہو۔ کسی کے مال اور کسی کی چیز پر راز ٹپکانا یہ اللہ سے تعلق ٹوٹنے کیا یہ علامت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمہارے سارے مسئلوں کا حل، تمہاری دنیا اور آخرت کا حل وہ اللہ رب العالمین کیا ہے، اور جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ کہ یہاں دسترخوان لگا ہوا ہے، 10 آدمیوں کو کھلا رہے ہیں، یہاں 20 دیگیں پک رہی ہیں، ماشاءاللہ آج برنس روڈ پہ 100 دیگیں پک رہی ہیں۔ ارے اس اللہ کا دسترخوان بھی تو دیکھو۔ ہر نمازی کو کہا جاتا ہے کہو الحمدللہ رب العالمین، اس کے دسترخوان سے بڑا کسی کا دسترخوان نہیں۔ سارے جہانوں کو وہ کھلا رہا ہے اور سارے جہانوں کو پلا رہا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ساری کائنات کو کھلانے والا خود کھانے سے پاک ہے۔ سب شاہ و گدا اس کے دسترخوان پہ پڑ رہے ہیں، کوئی حاکم ہے تو اس کے دسترخوان پہ پڑ رہا ہے، کوئی محکوم ہے تو اس کے دسترخوان پہ پڑ رہا ہے۔ یہ ایمانی نظر پیدا کرو کہ سب تمہیں اس کے خزانے سے کھاتے ہوئے نظر ہے۔ یہ نظر پیدا کرو، نماز ہمارے اندر یہ نظر پیدا کر رہی ہے کہ تمہیں سارے کے سارے اللہ کے دسترخوان پہ منگتے نظر آئیں۔ سوتے ہیں تو جاگنے میں منگتے ہیں اور جاگے ہوئے تو سونے میں منگتے ہیں۔ اسی کے دسترخوان پہ جاگنا بھی ملتا ہے، اسی کے دسترخوان پہ نیند بھی ملتی ہے۔ سلانے والا وہ، جگانے والا وہ، ہنسانے والا وہ، رلانے والا وہ۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی موت دیتا ہے وہی زندگی دیتا ہے، اسی کے دسترخوان پہ یہ سب چیزیں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کائنات کے اندر ہر چیز کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، تو یہ بہت بڑا سبق ہے جس کو کون سی زبان بیان کر سکتی ہے۔ یہ میری نماز کے اندر اس قرات کو واجب کیا جا رہا ہے، یا مجھے لیے، میرے اور آپ کے لیے متعین کیا جا رہا ہے، یہ سبق تمہارا متعین ہے۔ وَلَضَّالِّينَ کے بعد پورے قرآن مجید میں جہاں سے پڑھو گے تو واجب ادا ہو جائے گا، لیکن سورہ فاتحہ متعین تم نے پڑھنی ہی پڑھنی۔
تو یہ سبق اللہ ہمیں اپنا بنانا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین بہت بڑا، اور ہر ایک آدمی اپنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے مطابق اس کے اوپر جو ہے وہ نظر ڈالے، تدبر کرے، غور و فکر کرے، زبان سے بیان کرے۔ رکوع میں بھی پھر یہی سبق ہے، ربی، اور کھڑے ہوئے تو قومیں بھی ہے ربنا، پھر سجدے میں گئے پھر یہی سبق ہے ربی۔ پوری نماز کے اندر یہ رب رب جو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوا وہ سلام پھیرنے تک، بلکہ قرآن مجید کا آغاز اگر الحمدللہ رب العالمین سے ہے تو قرآن مجید کا اختتام بھی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، رب سے ابتدا اور رب پہ انتہا ہے۔ اور قبر میں بھی سب سے پہلے کیا پوچھے؟ یہی پوچھا جائے گا، مرد۔ تو اللہ جل شانہ ایسی جاندار نماز ہمیں نصیب فرمائے۔ طلب ہوگی، سیکھیں گے، کوشش کریں گے۔ ہم اللہ کے سیکھنے کے راستے میں طفل ہیں، طفل مکتب ہیں، جیسے بچہ ہے علی با تا سیکھتا ہے، تو ہم اللہ کا نام، اللہ کا تعلق سیکھنے والے ہوں۔ نماز میں سیکھے ہوئے نہ بنے کہ مجھے تو ساری آتی ہے۔ اگر الفاظ آگے تو ان الفاظ کے اندر جو کائنات ہے، اندر معانی اور علوم کے اور اللہ کے تعلق کا ایک جہان ہے، اس کو سیکھنے کا سبق شروع کر دوں۔ سورہ فاتحہ یاد ہوگی، الحمدللہ۔ ساری نماز کا سبق یاد ہو گیا، الحمدللہ۔ اب اس سبق کا کیا کروں؟ ترجمہ شروع کر دوں۔ تو اس طرح میرا کیا ہوگا؟ نماز بنتی جائے گی۔ جس کی نماز بن گئی، دنیا بھی اس کی بن گئی، قبر بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ نماز کی وسعتیں اس کائنات سے وسیع ہیں۔ آج نماز بہت سمٹ کر مسجد کے اندر اس کو ایک چھوٹا سا سمجھ لیا گیا کہ ایک عمل ہے۔ نماز کی حکمرانی دکانوں پر ہے، نماز کی حکمرانی ایوانوں پر ہے، نماز کی حکمرانی عدالتوں پر ہے، نماز کی حکمرانی پوری کائنات پر ہے، اگر نماز کی حقیقت نصیب ہو جائے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نماز بہت بڑی اونچی تعلیم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد